آج کے جمعہ میں نصف گھنٹے کی تاخیر کا سبب صرف یہ بنا کہ گزشتہ 3 جمعہ سفر کی حالت میں آئے جو 1:30 بجے شروع ہوتے تھے، اور مسلسل 3 دفعہ 1:30 بجے جمعہ پڑھنے کے نتیجے میں یہ بات ایسی پختہ ذہن میں بیٹھ گئی کہ آج بھی 1:30 بجے ہی جمعہ ہوگا، کہ ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ اسے پہلے 1 بجے یہاں جمعہ ہوا کرتا تھا، اور یہاں بھی کسی نے مجھے توجہ نہ دلائی، بلکہ جمعے کی یاد دہانی بھی 1:15 بجے کرائی گئی۔ بس اس لیے جو میری ذہنی تیاری تھی کہ 1:30 بجے میں جمعہ پڑھوں گا، اسی پر میں قائم رہا، اور آج جمعہ 1:30 بجے ہی ہو رہا ہے۔ یہ جمعہ ایک خاص جمعہ ہے کیونکہ فرائیڈے the 10th ہے آج، اور اس پہلو سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ خدا تعالیٰ آج کے دن بھی بہت سے نشان دکھائے گا۔ جو نشان ہمیں دیکھنے میں آئیں گے، جو بھی خدا کی طرف سے خیرات ملے گی، ہم اس پر خوش ہوں گے، اس کا سجدہ تشکر بجا لائیں گے۔ لیکن ابھی آنے سے پہلے گیمبیا سے امیر صاحب کا جو فون آیا ہے وہ بھی اپنی ذات میں ایک نشان ہے۔ ہر جمعے خدا تعالیٰ کوئی نہ کوئی اپنی جھلکیاں، اپنے کرشمے ایسے دکھاتا ہے جس سے دل مزید سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ گیمبیا میں جو شرارت چل رہی تھی، جس کے متعلق میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے الیس اللہ بکاف عبدہ کے ذریعے بار بار خوشخبری دی، اور اس کے بعد میں نے فکر کرنا بند کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد ہر جمعے خدا تعالیٰ کوئی تازہ نشان ضرور دکھاتا ہے، اور آج کا نشان انہوں نے یہ بتایا کہ وہ سیکرٹری جنرل جو بوجنگ صاحب کے بعد سب سے زیادہ شرارت کر رہا تھا اور بہت تکبر سے کام لے رہا تھا، آج گیمبیا ریڈیو میں اعلان ہوا ہے کہ اس کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی بات سہی، مگر امید ہے کہ اس کے نتائج بہت دور رس نکلیں گے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو بھی انعام ملے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ہم تو اس رسول کے غلام ہیں جو بارش کے پہلے قطرے کو بھی اپنی زبان پر لیا کرتا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے نشان خواہ آپ چھوٹا سمجھیں یا بڑا سمجھیں، جو اللہ کا فضل ہے وہ اللہ ہی کا فضل ہے، اسی کی دین ہے، اس پر ہمیں ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ اس جمعے سے تعلق میں مجھے خیال تھا کہ میں کوئی ایسا اہم مضمون بیان کروں جو فرائیڈے the 10th کی نسبت سے موضوع ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اسے اتفاق سمجھیں گے، مگر میں ایک الہی اشارہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 بڑی جماعتوں کی طرف سے مجھ سے مطالبہ ہوا چند دن پہلے کہ اس سال ان کے لیے کوئی ایسا ٹارگیٹ مقرر کروں، ایسا مطمع نظر بیان کروں کہ جس میں وہ ساری دنیا کی جماعتوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ان میں ایک جرمنی اور ایک امریکہ، ان دونوں نے درخواست کی کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ ہم اس میں غیر معمولی محنت کر کے سب دنیا سے آگے بڑھ جائیں۔ تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ وہ غیر معمولی کون سی ایسی محنت ہو سکتی ہے جو سب محنتوں پر فائق ہو۔ تو دماغ میں نماز ہی ابھری، اور مجھے خیال آیا کہ نماز سے بہتر اور کوئی تلقین ممکن نہیں۔ اس لیے دونوں جماعتوں کو آج میں نماز کا ٹارگٹ دیتا ہوں کہ نماز میں غیر معمولی محنت کریں، اور تمام خدام اور انصار بھی جو ان کے زیر اثر ہوں، اور بچے اور عورتیں جن تک یہ پیغام پہنچایا جا سکے، سب پر نماز کے بارے میں محنت کریں، کیونکہ وہ مرکزی چیز ہے۔ اگر یہ سنور جائے تو سب کچھ سنور جائے گا۔ نماز ہی دراصل عبادت کا معراج ہے۔ نماز پر جتنا بھی غور کریں اتنا ہی کم ہوگا، اور ہر غور کے نتیجے میں نئے نکات سامنے آتے ہیں، نئی گہرائیوں میں انسان کا ذہن اترتا ہے، نئے عروج حاصل کرتا ہے۔ اور نماز وہ جگہ ہے جہاں بلندی اور پستی اپنے عروج اور مزاج کے انکسار کی وجہ سے ایک ہو جا کرتی ہیں۔
یہ ایک فرضی کہانی نہیں بلکہ ایک گہری حقیقت ہے کہ نماز کے معراج کا تعلق انسان کے انکسار سے ہے۔ سب سے بڑا معراج سجدوں میں ہوتا ہے، اور سجدہ ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان زمین کے ساتھ لگ کر اپنی انتہائی پستی کا اقرار کرتا ہے، اور وہیں سے سبحان رب العلیٰ کی صدا بلند ہوتی ہے کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ بس ہر ترقی کا راز انسانی نفس کی اس پستی میں ہے جو وہ خود خدا کی خاطر اختیار کرے، اور اسی سے ساری ترقیاں وابستہ ہیں۔ اور نماز نے ہمیں یہ گر سکھایا ہے۔ اس پہلو سے جب میں نے ان دونوں کو نماز کا ٹارگٹ دیا تو ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ اس جمعے کا مضمون بھی خدا تعالیٰ نے خود ہی سکھا دیا ہے کہ یہ جمعہ جس نئے سال کا آغاز کرے گا اس میں جماعت احمدیہ غیر معمولی طور پر نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ سفر کے دوران ایک واقعہ گزرا جس کا میری طبیعت پہ گہرا اثر تھا۔ ایک احمدی بچی نے جو شادی شدہ ہیں، آگے اس کے بچے بھی ہیں، اس نے اپنے خاندان کی ملاقات کے بعد مجھ سے الگ وقت چاہا کہ چند منٹ میں نے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جب میں نے وقت دیا تو اس پر ایسی دقت طاری ہوئی کہ بات کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ مجھے کئی قسم کے وہم آئے کہ اس بیچاری کو شاید خاوند کی طرف سے کوئی جسمانی یا مالی دکھ ہے یا اور مسائل ہیں یا ساس سسر وغیرہ کی وجہ سے تکلیفیں ہیں، لیکن میں صبر سے انتظار کرتا رہا کہ وہ ذرا اپنے آپ کو سنبھال لے تو مجھ سے بات کرے۔ اس نے بات اس طرح شروع کی کہ مجھے اپنے خاوند کی طرف سے کوئی جسمانی یا دنیاوی تکلیف نہیں، بہت ہی نیک طبیعت کا انسان ہے، ہر طرح سے میرا خیال رکھتا ہے اور بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے، جو چاہوں جس طرح چاہوں وہ مجھ پہ خرچ کرتا ہے، اور میرے کہنے میں جماعت کے چندے بھی ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہوئے پھر وہ پھوٹ پڑی کہ مقصد یہ تھا، یہ کہنا چاہتی تھی کہ نماز نہیں پڑھتا۔ ایک تو میرے دل پہ اس بات کا بہت گہرا اثر پڑا کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک احمدی بچی اپنے خاوند کے نماز نہ پڑھنے کے نتیجے میں اتنی غمزدہ ہے کہ اس کی ہر دوسری خوبی اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھتا تو کچھ بھی نہ رہا، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اگر نماز نہ رہی تو کچھ بھی نہ رہا۔ بسا اوقات میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور ویسے نیک بظاہر اور باقی باتوں میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیکی یا ان کی باقی باتوں میں بظاہر نظر آنے والی نیکی اور باقی باتوں میں اچھا ہونا دراصل ان کے مزاج کا حصہ ہے، ان کے ایمان کا حصہ نہیں۔ ایمان کے نتیجے میں جو نیکی عطا ہو اور ایمان کے نتیجے میں اگر مزاج سدھریں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسا انسان نماز پر قائم نہ ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جبروت کا جو گہرا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے، اس سے پہلا تقاضا اس کی عبادت کا اٹھتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کا دل پر اثر ہے تو ناممکن ہے کہ اس کی عبادت کی طرف دل متوجہ نہ ہو۔ بس اس پہلو سے مجھے آج کے جمعے کے لیے یہی مضمون سمجھ آیا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، دو بڑی دنیا کی جماعتوں کی طرف سے مطالبہ کہ ہمیں کچھ آج اس جمعے پر کوئی ٹارگٹ دیا جائے، اور اس بچی کا جو اثر دل پر تھا، ان سب نے مل کر مجھے آج کے جمعے کے لیے نماز کے موضوع پر دوبارہ گفتگو کرنے کا موقع عطا کیا ہے۔ اس موضوع پر میں بارہا پہلے بھی خطبات دے چکا ہوں، مگر معلوم ہوتا ہے دیر ہو گئی تھی اور جماعت کو دوبارہ متوجہ کرنے کی ضرورت تھی۔ آج کی تلاوت کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آج کی تلاوت کے لیے یہ آیت میں نے چنی، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا علی الصلاۃ،
اپنی نمازوں پر حفاظت کے لیے مستعد ہو جاؤ، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصیت کے ساتھ صلاۃ وسطیٰ کے لیے طرف توجہ کرو اور اس میں کسی قسم کا جھول نہ آنے دو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے حضور فرما برداری اختیار کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں صلاۃ الوسطیٰ سے کیا مراد ہے، اس موضوع پر میں کچھ گفتگو کروں گا، اور مزید نماز سے متعلق حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ارشادات جو پہلے بھی میں پیش کر چکا ہوں، اب دوبارہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ 3 اشارے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوئے تھے یہ بے غرض نہیں ہیں، بلکہ اب پھر ضرورت ہے کہ جماعت کو دوبارہ نماز کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اس ضمن میں اردو کلاس پہ بھی مجھے یہی موقع ملا کہ ان کو نماز سکھانی شروع کروں، اور اگرچہ وہ لوگ بچے اکثر انگریزی نماز جانتے تھے، لیکن اردو میں بھی انہیں خاص طور پر نماز سکھانے کا موقع ایسا ملا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ سب دنیا کو فائدہ پہنچے گا۔ پہلی بات صلاۃ وسطیٰ سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر قوم کے لیے مختلف حالات ہوا کرتے ہیں، اسی طرح انفرادی طور پر لوگوں کے حالات بدلتے ہیں، اور ان بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے جو قومی ہوں یا انفرادی ہوں، صلاۃ وسطیٰ کا معنی بھی ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ صلاۃ وسطیٰ اس نماز کو کہا جاتا ہے جو عین کاموں کے بیچ میں آئے، یعنی ظہر کی نماز مراد نہیں ہے جو وسطیٰ نظر آتی ہے، بیچ میں دکھائی دیتی ہے وقت کے لحاظ سے، بلکہ صلاۃ وسطیٰ وہ نماز ہے جو انسان کے کاموں کے بیچ میں آئے جہاں اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے۔ اور یہ نماز آج کل کے تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ صبح کی نماز ہے۔ سب سے زیادہ عدم توجہی صبح کی نماز پر ہے، اور خاص طور پر ان معاشروں میں جن میں راتوں کو دیر تک جاگنے کا رواج ہے، صبح کی نماز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان کو سب سے بڑا نقصان صبح کی نماز پر توجہ نہ دینے کے نتیجے میں پہنچتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بعض بڑے بڑے اچھے سمجھے جانے والے خاندانوں میں بھی ہے، بلکہ زیادہ متمول خاندانوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ راتیں دیر تک جاگ کر گزارتے ہیں، اور مجلسیں گپوں سے سجتی ہیں، ہر قسم کی باتیں جن کا زندگی کی حقیقتوں سے کوئی تعلق نہ بھی ہو، محض کپڑوں کی باتیں ہی ہوں، ان باتوں میں بے حد وقت خرچ کیا جاتا ہے، اور جب صبح تھک ہار کر زندگی میں انسانی توجہ میں کوئی جان نہ رہے اور گہری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہلیت ہی نہ رہے، اس وقت وہ تھکے ہارے سو جاتے ہیں، اور پھر صبح 10-11 بجے آنکھ کھلی جبکہ نماز ہاتھ سے نکل گئی۔ اور یہ اس آیت کریمہ کے بین ہی مخالف بات ہے۔ یہ بیماری ہر گھر میں پائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ غرباء میں نسبتاً کم ہے۔ جن کے پاس رات کو مجلسیں لگانے کے وقت نہ ہو، جو دن کے تھکے ہارے گھر آ کر سو جاتے ہوں، ان کو اس قسم کی عیاشی کا وقت ہی نہیں ملتا، نہ ان کے نزدیک یہ کوئی عیاشی ہے کہ جیسا بھی ہوا روکھی سوکھی کھا کر سونے والے اس کے بعد پھر جاگیں اور بے وجہ مجلس لگائیں۔ یہ فطرت کے خلاف بات ہے۔ مجلسیں لگانے والوں کے ہاں عموماً چائے بھی چلتی ہے، وہ وقتاً فوقتاً کھانے کی دوسری چیزیں بھی پیش ہوتی ہیں، اور پھر ان کو مجلس کا مزہ آتا ہے اور مجلس خوب رچتی ہے، لیکن یہ مجلس اللہ کی مجلس نہیں۔ ایسی مجلس کے خلاف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف رنگ میں مختلف وقتوں میں بڑی سختی سے اظہار فرمایا،
बस जमात अहमदिया को असर नौ सही रास्ते पर गामजन करने के लिए ज़रूरी है कि ये तलख़ मिसालें भी आपके सामने रखी जाएं। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि दुनिया मेरे इस्तिक़रार और एतराफ़ पर हमें क्या समझती है। मेरी जवाबदेही तो सिर्फ अल्लाह के सामने है, और अल्लाह ताला की नज़र में हम अपनी उन कमज़ोरियों पर नज़र ना रखें जिन पर नज़र रखना अज़बस ज़रूरी है, जिन पर नज़र रखने के लिए कुरान करीम ने बारहा तवज्जो दिलाई हो, जिन पर नज़र रखने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपकी ग़ुलामी में हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बार बार तवज्जो दिलाई हो, उनको नज़रअंदाज करना हकीकत इस्लाम को नज़रअंदाज करना है। बस मैं इस बयान से नहीं शर्माता कि ये कमज़ोरी हमारी जमात में पाई जाती है, और ख़ुसूसन जमात के एक ऐसे तबके में पाई जाती है जिसका हर ख़ानदान से ताल्लुक़ है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से भी ताल्लुक़ है। यहाँ भी नई नस्लें बाद ऐसी पैदा हुई हैं जिनके माँ बाप नमाज़ों पर कायम थे, मगर उन्होंने नमाज़ों की अहमियत को भुला दिया, और चूँकि ख़ानदान बहैसियत मजमूई नेकी की तरफ ले जाने वाला ख़ानदान है, रवायात के लिहाज से मेरा मतलब है, और अमूमन ये लोग चंदों में भी आगे हैं और दिन की नमाज़ें भी ठीक अदा करते हैं, इसलिए सुबह की नमाज को छोड़ना इनको कोई बदी दिखाई नहीं देता, जो बिल्कुल गलत है। सुबह की नमाज को छोड़ना कुरान करीम की इस आयत से मालूम होता है उस मरकज़ी नेकी को छोड़ना है जिस पर बाकी नेकियां कायम हैं। अगर ये हाथ से जाती रहे तो गोया सब नमाज़ें हाथ से जाती रहीं। एक मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पर ना आने वालों के मुतल्लिक़ इस कदर गम और खफगी का इज़हार फरमाया कि आपने फरमाया कि अगर ये जायज़ होता तो मैं बाज़ लोगों को लकड़ी के गट्ठे उठवाता, उन घरों को जला देता जिन घरों में लोग आराम से सोए पड़े हैं और सुबह की नमाज की तवज्जो नहीं है। अब बज़ाहिर ये एक बहुत ही खशमगीन इजहार है, बड़ी सख्ती पाई जाती है इसमें, लेकिन एक तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि किसी दूसरे इंसान को भी ये हक़ नहीं है कि इस मामले में वो जिस्मानी सख्ती या मादी सख्ती से काम ले, लेकिन इस बात की तकलीफ़ होना ज़रूरी है, और हर घर वाला कम से कम इस तकलीफ़ में ज़िम्मेदार है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इख्तियार करे, और जब अपने बच्चों को इस किस्म की कमज़ोरी में मुब्तला देखे तो गहरी तकलीफ़ महसूस करे। और जहाँ तक सख्ती का ताल्लुक़ है जो आपको दिखाई दे रही है, ये दरअसल एक इंज़ार है कि जो सुबह की नमाज नहीं पढ़ता वो अपने लिए जहन्नम का सामान करता है, और बेहतर है कि उखरवी जहन्नम की बजाय इसी दुनिया में उनके घर जला दिए जाए। ये एक पैगाम है, एक गुस्से का इजहार नहीं है। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातें बहुत गहराई रखती थीं, और हर इजहार में एक पैगाम हुआ करता था, बहुत मानाखेज़ और देर पा असर रखने वाला। इस हदीस में मुझे यही पैगाम मिलता है कि हज़रत अक़दस के नज़दीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग सुबह की नमाज से गाफिल हैं वो गोया अपने जलने का काम इंतज़ाम कर रहे हैं जिसका ताल्लुक़ दूसरी दुनिया से होगा, पर उनके लिए बहुत बेहतर होता किसी दुनिया में जल जाते बजाय इसके कि बाद की जवाब तलबी में मुब्तला होकर जहन्नम के अज़ाब को मोल लेते। बस नमाज सुबह खुसूसियत के साथ मेरे पेश नज़र है, मगर सलात वुस्ता में और नमाज़ें भी आती हैं। यहाँ यूरोप में अक्सर ये रिवाज है कि काम पर जाते हुए काम की मसरूफ़ियत की वजह से दिन की वो नमाज़ें ज़ाया कर देते हैं जो ऐन काम के दौरान आती हैं, और वो समझते हैं कि ये नमाज़ें ज़ाया करना मजबूरी है
اور اس وقت کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یا نقصان اٹھاتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کا جو فریضہ ان پر عائد ہوتا ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ صلاۃ وسطیٰ یعنی کاموں میں گھری ہوئی نماز جتنا کاموں میں گھرتی ہے اتنا ہی بڑا چیلنج بن جاتی ہے، جتنا ہی بظاہر اس پر عمل کرنا یعنی اس کا حق ادا کرنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کا حق بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ ناممکن ہے کہ کاموں میں گھری ہوئی نماز سے آپ عدم توجہ کریں اور اپنا گہرا نقصان نہ کریں۔ بس یہ نماز جتنی مصروفیتوں میں آئے اتنا ہی زیادہ آپ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، آپ کی توجہ کو اپنی طرف سے دور نہیں ہٹاتی۔ بس وہ ساری مغربی قومیں جن میں ایسی نمازیں خواہ دن کو آئیں یا رات کے کام کے دوران آئیں، ان میں احمدیوں کو خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کا نگران ہونا چاہیے اور سوچیں کہ اگر وہ کام کی مجبوریوں کی وجہ سے اس نماز کا حق ادا نہیں کر سکتے تو کام چھوڑ دیں، کیونکہ یہ کام تو دنیا کا کام ہے، لیکن اللہ کا کام نہ چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ عائد فرمایا ہے اس کو بہرحال سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ یہ ایک لازمی حقیقت ہے جس سے روگردانی اپنے زندگی کے سب سے اہم فریضہ سے روگردانی ہوگی، جس سے روگردانی کے نتیجے میں آپ کی عاقبت بھی خراب ہوگی اور دنیا بھی خراب ہوگی۔ اس لیے اثر نو اس معاملے پر غور کریں اور اس درمیانی نماز کی حفاظت کے لیے انتظام کریں۔ اگر آپ کے امپلائرز یعنی جو آپ کو دنیاوی خدمت کا یا روٹی کمانے کا موقع دیتے ہیں، اگر وہ اس بات کو سمجھ جائیں اور آپ انہیں سمجھا سکیں تو پھر کوئی مشکل نہیں، آپ کو عین مصروفیتوں کے دوران بھی نماز کا حق ادا کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ سمجھیں تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی سب سے بڑا رازق ہے۔ لیکن اگر کوئی قربانی کا وقت ہے اور ایمان کو بچانے کا وقت ہے تو یہ وہ وقت ہے کہ جہاں آپ اپنے عمل سے ثابت کر سکیں کہ آپ کو اللہ کی رضا زیادہ پیاری ہے اور دنیا کے رزق اس کے مقابل پر کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتے۔ ان کو وہی مقام دیں جو ان کا مقام ہے، یعنی یہ حقیر دنیا کا مقام، اور نماز کو وہی مقام دیں جو اس کا مقام ہے، یعنی عزت اور بزرگی کا وہ مقام کہ جتنا زیادہ اس پر حملہ ہو اتنا ہی زیادہ یہ مستعد ہو جاتی ہے اور اتنا ہی زیادہ سر بلند کر کے اپنی طرف بلاتی ہے کہ آؤ اور میرے تقاضے پورے کرو۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ عالمگیر ہر جگہ اسی حقیقت کی طرف دوبارہ متوجہ ہوگی جس کی طرف میں پہلے بارہا متوجہ کرتا رہا ہوں کہ ہماری زندگی، ہماری جان، ہماری دنیا، ہماری آخرت نماز میں ہے۔ اگر نماز نہ رہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔